بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 اپریل جمعۃ المبارک ہے اور آپ دیکھیے کہ آج عمران خان صاحب نے اجلاس بلایا کابینہ کا بھی اور پارلیمانی کمیٹی کا بھی، پارلیمانی پارٹی کا بھی، اور ایک دن پہلے جس دن تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آ رہی ہے، اس سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب کیا احکامات دے رہے ہیں، کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، حیران کن ہے۔ بڑی بحث ہو رہی تھی، ہر کوئی اپنی تجاویز دے رہا تھا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ہم بھرپور اپوزیشن کریں گے، ہم عمران خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں، تو کافی زیادہ شور شرابہ بھی تھا، لوگ بڑے پرجوش تھے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے سب کو سنتے رہے، تو پھر اچانک عمران خان صاحب نے کہا، جب لوگوں نے کہا جی خان صاحب آپ بتائیں، تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہتے ہیں سن لو، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بن رہا، شہباز شریف کی شیروانی پھر لٹکی کی لٹکی رہ جائے گی۔ اب وہ منظر دوبارہ میرے ذہن میں گھوم گیا، یہ جب خبر میرے سامنے سے گزری ہے کہ شہباز شریف صاحب کس قدر پریشان ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی نے ہی وہ ویڈیو بنائی ہے، انہی کے کسی ممبر نے ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ ہاتھ اپنا منہ میں رکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو کیا پھر ان کے ساتھ یہ ہوگا؟ یہ عمران خان صاحب بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں، بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں یہ باتیں کر کے۔ اب ان کے پاس اس وقت کیا کارڈز رہ گئے ہیں؟ سب نے کہا جی اب ختم کہانی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور فیصلہ بھی ایسا آیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا، جس پر بہت زیادہ تنقید شیریں مزاری صاحبہ نے کی ہے، وہ بھی وفاقی وزیر ہیں، انسانی حقوق کی چیزوں کو سمجھتی ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ایک کو کی طرح ہے، یہ تو ایک جوڈیشل کو ہو گیا ہے، آئین میں جو اختیارات پارلیمنٹ کے ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں۔ کئی جگہوں پر اس طرح کی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ بڑی سختی کی گئی ہے، شاید سپریم کورٹ کو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب اس طرح سے رکنے والے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے نہ صرف یہ، ورنہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا اسپیکر کا اختیار ہے کہ کب اجلاس کس وقت بلانا ہے، کس دن بلانا ہے، کیا ہوگا، تو لیکن سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا ان کو لگ رہا تھا کہ عمران خان پھر کچھ نہ کر دیں، تو یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 9 اپریل کو اجلاس بلانا ہے، 10:30 بجے بلانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ یہاں پر تحریک عدم اعتماد ہوگی، اور وہ جب مکمل ہو جائے گی کامیابی یا ناکامی، تو اسی دن اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اسی دن نئے وزیر اعظم کا بھی آپ نے انتخاب اسی وقت کرنا ہے، اسی دن کرنا ہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے، نارملی ہو سکتا ہے کہ آپ صدر کو جائے گا معاملہ کہ جی اب یہ فلاں بندہ وزیر اعظم نہیں رہا، پھر وہ کہیں گے اچھا نئے وزیر اعظم کا الیکشن نہیں، سپریم کورٹ نے پابند کر دیا، یعنی تاریخ بھی، وقت بھی، کارروائی بھی، سب کچھ۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ بات سامنے آئی ہے، لیگل اوپینین یہ دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، اب یہ ڈیبیٹیبل ہے صحیح یا غلط، یہ بالکل اس طرح کا تو اوپینین نہیں ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی جو آرٹیکل 5 کا مشورہ دیا گیا تھا وہ غلط تھا، وہ نہیں دینا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سے دیکھیں کہ اب یہ سارا سپریم کورٹ میں کیس گیا، سپریم کورٹ نے بلکہ سو موٹو نوٹس لیا، اور سپریم کورٹ اس حد تک گئی کہ جہاں ماضی میں کبھی نہیں گئی سپریم کورٹ اس طرح سے باقاعدہ پوری ڈائریکشن کہ کیا ہے، اور پھر یہ تک کہا کہ جتنے بھی فیصلے ہیں، اختیار ہے جو بھی اس وقت صدر کا، وزیر اعظم کا، وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے مشروط ہوگا، یعنی جب تک کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک ان کا کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہو سکتا جو سپریم کورٹ کے دائرہ کار سے، یا سپریم کورٹ جو پابند کر رہی ہے ان کے اس ججمنٹ کے، اس حکم کے پابند ہوں گے ان کے فیصلے۔ تو یہ بھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، تو بالکل جس طرح ہوتا ہے نا باندھ دیا گیا، اس وجہ سے شاید شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں جی یہ تو کو ہو گیا ہے، اور اس طرح کی بات وہ کر رہی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہے جی، ان کا فیصلہ ہے۔ لیکن اب اسٹریٹجی کیا ہے اس کے مقابلے پہ حکومت کی؟ ایک تو عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا، یہ اعلان کر دیا، اور سارے حیران ہو گئے، سب دیکھنے لگے کیا کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف پھر وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آخری حد تک جاؤں گا، یہ ملک کے خلاف سازش ہے، میں ڈٹا ہوا ہوں، کسی صورت ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ جناب غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ فیصلہ کریں گی کہ اس ملک میں کون ہوگا، کس کی حکومت ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب تک عوام ہمارے ساتھ ہیں جو مرضی کر لیں یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو تسلی دی، اپنے لوگوں کو، ظاہر ہے ایم این ایز وغیرہ ہیں، ان کو کہا کہ آپ اپنے حلقے میں جائیں اور عوام کو بتائیں کہ کس طرح سے یہ سازش ہوئی ہے، کون کون اس میں شامل ہے، ان کو جا کر بتائیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب کا یقین ہے، اب حیران کن ہیں یہ سارے معاملات، یہ سارے سٹیپس۔ اس میں ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری کے حوالے سے یہ چیز بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ وہ عدالت میں بھی جا رہے ہیں، ایک ریویو کہ یہ جو سو موٹو ہوا ہے، عدالت نے یہ جو پارلیمنٹ کے اختیارات تھے اس کے حوالے سے بھی فیصلہ دے دیا ہے، اور یہ لگ رہا ہے جیسے پارلیمنٹ کے اختیارات کہ کب اجلاس ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے کنڈکٹ ہوگا، کتنی دیر میں ہوگا، پھر صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات کہاں تک ہوں گے، کس طرح ان کے محدود کر دیے گئے، یہ سب جو آئین میں درج ہے اس کے یہ خلاف جاتا ہے۔
تو اس لیے ہم سپریم کورٹ سے دوبارہ استدعا کریں گے کہ ایسا نہ کیا جائے تو وہاں جائیں گے۔ ایک تو یہ کارڈ ہے کہ سپریم کورٹ میں دوبارہ جایا جائے۔ اب امکانات تو بہت کم ہے، سپریم کورٹ پہلے ہی سب کو سن کر یہ فیصلہ دے چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر اس کو ریجیکٹ کر دے، اس پر کوئی زیادہ آگے بات چل ہی نہ سکے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا کام جو حکومت کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کیمرہ اجلاس، یعنی یہی جو عدم اعتماد کی تحریک والے دن کا اجلاس ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسی دن قومی اسمبلی میں وہ یہ سارا لیٹر کا معاملہ رکھیں گے اور اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیں گے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چھپ نہ سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہم نے یہ لیٹر نہیں دیکھا، یہ جعلی ہے، یہ ایسے ہے۔ اب جعلی تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا، اس سے ڈیبیٹ آگے لے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن اب اس سے نکل نہیں پا رہے، اور ان کو اور زیادہ عمران خان صاحب شرمندہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھ لو کہ ہوا کیا ہے، کیا کیا اس ملک کے بارے میں، یہاں کی حکومت کے بارے میں، یہاں کے ممبران کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں کیا باتیں کی گئی ہیں، کس طرح اس کی خود مختاری کے خلاف، آزادی اور غیرت کے خلاف ہمیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کیا ہوگا۔ اب جناب میں آپ کے سامنے فیکٹ رکھ دوں، انڈیپینڈنٹ نے اس پر پوری تفصیل چھاپی ہے اور تمام حقائق، پوری تاریخ بتائی ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ امریکہ نے رجیم چینج کی کوششیں کی ہیں مختلف ممالک میں، اور یہ امریکہ کی تاریخ رہی ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جاتا۔ یہ وکی لیکس اس چیز کو سب کو بتا رہا ہے، اور 66 مرتبہ یہ خفیہ تھا، خفیہ، ورنہ باقی جگہوں پر براہ راست، تو اس کا مطلب ہے زیادہ تر ہمیشہ یہ چیز خفیہ کر کے رکھی گئی ہے، اور اگر پاکستان کا کیس دیکھا جائے تو یہ اب خفیہ نہیں رہی، یہ سامنے آ گئی ہے۔ اب اس کو کس طرح سے منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ ایک تو کمیشن کی کا حوالہ دے دیا گیا، عمران خان صاحب نے واضح بتا دیا کہ جی کمیشن ایک بنایا جائے اور وہ دیکھے ایجنسیوں کی ساری رپورٹس، اور ان لوگوں کو بلایا جائے، یہ سارے جو لوٹے ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے کہ یہ سارا ہوا کیا ہے، 90 دن میں فیصلہ۔ اور تب تک یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، عمران خان صاحب آخری حد تک جا رہے ہیں، لیکن اس میں ایک خطرہ یہ ہے کہ بالکل یوسف رضا گیلانی کی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تو اسپیکر کو توہین عدالت ہو سکتی ہے، اب اس میں بڑا خطرناک ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ عمران خان اس حد تک جا سکتے ہیں، اس لیے ایک ایک چیز انہوں نے بتا دی کہ کیسے ہوگا، کیا ٹائم ہوگا، اور بالکل ڈیلے نہیں ہوگا، اس صرف ایک دن کا وقفہ دیا۔ اب 9 اپریل کو جناب عدم اعتماد اور اس کے حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا بھی لیا گیا ہے، اور اس کے بعد 11 کو ویسے دلچسپ بات ہے کہ فرد جرم بھی عائد ہونی ہے شہباز شریف صاحب پر، جو متوقع وزیر اعظم کہے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ وہ پھر شیروانی نہیں پہن سکیں گے، وہ لٹکی کی لٹکی رہ جائے گی۔ تو یہ معاملہ پھر لٹک رہا ہے، تو کہیں یہ تو نہیں کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اب یہ توہین عدالت کی طرف لے کر جائیں گے معاملہ، وہ اس میں اسپیکر کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو کریں، اور پھر وہ تاریخ آ جائے جو یوسف رضا گیلانی کا ہمیں نظر آتا ہے، جس میں نون لیگ بہت زیادہ پیش تھی، اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا سیاہ دن ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی پر توہین عدالت لگی، ایک وزیر اعظم پر، ایک سٹنگ پرائم منسٹر پر توہین عدالت ہوئی، کیونکہ انہوں نے سوئس حکام کو خط نہیں لکھا تھا، افتخار چودھری صاحب کی عدالت، اور بار بار کہا گیا کہ سوئس حکام کو خط لکھیں کہ وہاں پر جو لوٹ کھسوٹ کا پیسہ ہے اور وہاں پر سوئس اکاؤنٹس میں جو پیسے ہیں وہ سارے ریکور ہو سکیں اور ان کے بارے میں تفصیلات آ سکیں، لیکن ٹائم گزارنے کے لیے، تاکہ وہ معاملہ ٹائم بارڈ ہو جائے کہ ایک حد سے زیادہ جب وقت گزر جائے تو چیزوں کو نہیں کھولا جا سکتا، تو اس وقت کو گزارا گیا، اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بطور وزیر اعظم وہ خط نہیں لکھا، اس کی اجازت نہیں تھی، اور پھر ان پر توہین عدالت لگی تھی، پھر وزیر اعظم نہیں رہے تھے، اور اس کے بعد پھر راجہ پرویز اشرف آئے تھے۔ تو کہیں یہی کام تو اب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہوتا ہے، پروسیڈنگز جو بھی ہوں گی، جو بھی بڑی خبریں آئیں گی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم وہ ڈسکس بھی کرتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے بھی رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔